السلام علیکم۔ بات کروں گا آج ایزیتھرومائسین کے حوالے سے۔ ایزومیکس، میکرو بیک، ایس جی پوز، بہت سارے ایسے نام ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو کہ ایزیتھرومائسین جن میں شامل ہوتا ہے اور وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ آج میں کمپلیٹ ریویو آپ کو دوں گا کہ یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے ایزیتھرومائسین، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، کون سی ایسی سچویشنز ہیں، کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ ایزیتھرومائسین کو یوز کریں گے، اور کون سی ایسی کنڈیشن جن میں اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، کتنی ڈوز لینی ہے، کس ٹائم لینی ہے اور کتنے دن تک لینی ہے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اینڈ تک، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایزیتھرومائسین ایک اینٹی بائیوٹک ہے، جو مائکرولائڈ جو کلاس ہے اینٹی بائیوٹک کی، اس میں سے ایک ہے، اور یہ جو بیکٹیریا کو کل کرتی ہے۔ کام یہ ایسے کرتی ہے کہ جو بیکٹیریا کی گروتھ ہوتی ہے اس کو انہیبٹ کر دیتی ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ سپریڈ ہونے سے روک دیتی ہے۔ جب بیکٹیریا مزید سپریڈ نہیں ہوگا، مزید پھیلے گا نہیں، اس کی بھی توڑ پھوڑ ہو جائے گی، رک جائے گی اس کی گروتھ بھی، تو وہ انفیکشن کاز نہیں کرے گا، اور اس طرح سے یہ اینٹی بائیوٹک ہمیں کیور کرتی ہے، ہمیں ٹھیک کرتی ہے۔ اب بات کریں گے کہ ہماری باڈی میں کیا کیا پرابلمز آئیں، تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایزیتھرومائسین پہ ایک پیشنٹ کو دینی چاہیے۔ جو پہلا اس کا یوز ہے، ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن۔ جو ہمارا ریسپائریٹری ٹریکٹ ہے، سانس والا جو ہمارا ایریا ہے، اس میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے تو ایزیتھرومائسین جو ہے وہ پرسکرائب کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر نمونیا ہو جائے کسی کو تو اس کنڈیشن میں بھی ایزیتھرومائسین کی جاتی ہے ریکمینڈ۔ اس کے بعد سائنسائٹس ہو جائے، اس کنڈیشن میں کی جاتی ہے۔ برونکائٹس ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا جو یوز ہے جو کروایا جاتا ہے، بہت ہی امپارٹنٹ ہے، بہت ہی امپارٹنٹ۔ اگر آپ کی باڈی میں کوئی واؤنڈ ہے، کوئی زخم ہے، یا کوئی دانہ نکل آیا ہے، تو وہ اس میں بار بار ریشہ پڑ رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، پس اس میں چلی گئی ہے، تو وہ کیور نہیں ہو رہا، دوبارہ پھٹ جاتا ہے، تو سکن اینڈ سکن سافٹ ٹیشو بڑا بہترین اس کا رزلٹ ہے ایزیتھرومائسین کا ان دونوں کنڈیشن میں۔ بہت بڑے بڑے جو سکن اسپیشلسٹ ہیں، جو ایکنی کے پیشنٹ ان کے پاس جاتے ہیں، دانوں والے پیشنٹ ان کے پاس جاتے ہیں کہ منہ پہ دانے نکلے ہوئے ہیں، باڈی پہ دانے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ یہ ایزیتھرومائسین ہی ان کو پرسکرائب کرتے ہیں، کیونکہ سکن میں اور سکن سافٹ ٹیشو میں بڑا بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو دانت میں، داڑھ میں پس ہے، اور اس کو مطلب سمجھیں کہ ریشہ ہے اس کو وہاں پہ، تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں ایزیتھرومائسین کو۔ بہت بہترین اس کا کمال کا رزلٹ ہے، تو ان تمام کنڈیشن میں جو ہے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ہوتی ہیں، جو تھرو سیکس ایک پارٹنر سے دوسرے میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی جو ہے ایزیتھرومائسین کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور جینیٹل ٹریک جو ہے، اس میں اگر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ایزیتھرومائسین کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایئر انفیکشن، اسپیشلی اوٹائٹس میڈیا مطلب کان میں جو انفیکشن ہوتا ہے اور کان سے ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کیور کرنے کے لیے ایزیتھرومائسین ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ یہ تھی وہ تمام کنڈیشن جن میں ہم یوز کرواتے ہیں ایزیتھرومائسین کو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کا جو سٹومک ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، سر چکرا سکتا ہے، سر وزنی ہو سکتا ہے، نازیا ہو سکتی ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، بہت ریئر ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ اور کچھ جو سٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو مسل سٹیفنس ہے، مسل جو ہیں ان میں کھنچاؤ سا آ جاتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم یوز کرنے سے ہوتا ہے، ایک بار یوز کرنے سے نہیں ہوتا۔
اور مسل سٹفنس ہو سکتی ہے، اور بہت ریئر چانس ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن ہو جائے۔ تو طریقہ استعمال جو ہے، اگر آپ کو انفیکشن ہے کوئی، تو اس میں آپ نے اپنے متعلقہ فزیشین سے چیک اپ کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ کی وہ کرنٹ سچویشن دے کے آپ کو ڈوز بتائے گا۔ کیپسول 250 mg ہے، 500 mg ہے، یہ 5 دن بھی یوز کروائی جاتی ہے، 7 دن بھی، اور 14 دن بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ بہت ساری اسکن کی ایسی کنڈیشنز ہیں، وونڈ اگر کیور نہیں ہو رہا تو 21 دن تک بھی اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ یہ تھی تمام انفارمیشن اباؤٹ ایزیتھرومائسین۔ ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدائے پامان۔